آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ساسانی سلطنت کے بانی اردشیر اول کی بائیوگرافی بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ اردشیر نے ساسانی سلطنت کب اور کیسے قائم کی، اردشیر کا تعلق ایران کے کس عظیم خاندان سے تھا، اردشیر نے اپنی زندگی میں کون کون سے کارنامے کیے اور ساسان کون تھا جس کے نام پہ ساسانی سلطنت قائم ہوئی، اردشیر نے پارتھین شہنشاہ اردوان سے کتنی جنگیں لڑیں اور کون سے علاقے فتح کیے۔ ہو سیریز کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب آپ سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ساسانی دور کا ملک ایران آج کے ایران سے بہت بڑا تھا، جس میں عراق، آرمینیا، افغانستان، آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان وغیرہ شامل تھے، اور انہی سب ممالک کو ملا کے ایران ملک بنتا تھا۔ کیونکہ اس دور میں کوئی بارڈرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے ہر دور میں ایران ملک کی سرحدیں کبھی بڑھتی اور کبھی کم ہوتی تھیں۔ اردشیر اول کا شمار ایران کے عظیم بادشاہوں میں ہوتا ہے، جس نے 224 عیسوی میں یعنی آج سے تقریباً 1800 سال پہلے ساسانی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور یہ سلطنت تقریباً 426 سال تک قائم رہی۔ پہلوی زبان کی ایک مشہور کتاب کارنامک میں لکھا ملتا ہے کہ جب اسکندر اعظم کی موت ہوئی، ایران کی مملکیت 240 حکمرانوں کے درمیان بٹ گئی تھی، لیکن یہ سب حکمران اشکانی سلطنت کے بادشاہ اردوان کے ماتحت تھے۔ یہ بادشاہ اس وقت ایران، میسوپوٹیمیا، آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، بلوچستان، مکران اور ترکی کے شہر اناطولیہ پہ حکمران تھا۔ اردوان بادشاہ کا ایک سپہ سالار یا کمانڈر ان چیف پاپک نامی شخص تھا، جس کو اردوان نے فارس کی حکمرانی سونپ رکھی تھی۔ سپہ سالار پاپک کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس وجہ سے پاپک کی نسل نہ چل سکی، لیکن اس کے پاس ایک ساسان نامی چرواہا تھا جو ہخامنشی خاندان سے تھا۔ یہ اسی ہخامنشی سلطنت کے شاہی خاندان کا شخص تھا جس کی بنیاد سائرس دا گریٹ نے رکھی تھی، اور یہ چرواہا اس سلطنت کے بادشاہ دریوش کی نسل سے تھا۔ جب اسکندر اعظم نے ایران فتح کیا تو یہ شخص اپنی جان بچا کے غلہ بانوں میں شامل ہو گیا اور ایران سے نکل گیا۔ پاپک کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ ساسان چرواہا ہخامنشی بادشاہ دریوش کی نسل سے ہے۔ ایک رات پاپک نے خواب دیکھا کہ ساسان چرواہے کے سر سے ایک سورج نکلا ہے جس کی کرنوں سے پوری دنیا روشن ہو گئی ہے، اور دوسری رات پاپک نے پھر خواب دیکھا کہ ساسان ایک سفید ہاتھی پہ سوار ہے اور ملک بھر کے لوگ اس کو جھک کے سلام کر رہے ہیں اور اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تیسری رات پاپک نے پھر خواب دیکھا کہ مقدس آگ کے شعلے ساسان کے گھر سے اٹھ رہے ہیں جن سے پورا ملک جگمگا اٹھا ہے۔ 3 دن مسلسل ایسے خواب دیکھنے سے پاپک حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، اور اس نے ملک بھر سے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں نے پاپک کو بتایا کہ ساسان یا اس کا بیٹا روئے زمین کا بادشاہ بنے گا۔ پاپک نے خوابوں کی تعبیر سن کے سب کو واپس بھیج دیا اور ساسان کو بلایا، اور اس نے پوچھا کہ تم کس خاندان سے ہو، تمہارا حسب نسب کیا ہے، اور کیا تمہارے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ بنا ہے؟ ساسان نے پاپک سے جان کی امان طلب کی اور اسے بتایا کہ وہ ہخامنشی خاندان سے ہے۔ یہ سن کے پاپک بہت خوش ہوا اور اسے سلطنت میں ایک خاص مقام عطا کیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرا دی، اور اسی ساسان سے 180 عیسوی میں ساسانی سلطنت کا بانی اردشیر پیدا ہوا۔ اردشیر ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کی فہم و فراست کے چرچے عام ہونے لگے اور دور دور تک اردشیر کا نام گونجنے لگا، یہاں تک کہ آخری اشکانی بادشاہ اردوان نے اسے ملک ایران کے شہر رے میں بلایا اور اس کی تربیت شہزادوں کے ساتھ ہونے لگی۔ ایک دن اردشیر شہزادوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا تو اس نے شیر کو مار دیا۔ جب شکار سے واپس آئے تو شہزادوں نے کہا کہ شیر انہوں نے مارا ہے، لیکن اردشیر نے کہا کہ شیر میں نے مارا ہے، جس پر اردوان کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اردشیر سے وہ ساری مراد سلب کر لی جو اس نے اردشیر کو دے رکھی تھی۔ اب اردشیر شاہی محل میں قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اردوان کے محل میں ایک لونڈی تھی جو اردشیر کی مدد کو تیار ہوئی اور اسے وہاں سے بھاگنے میں مدد کرنے لگی۔ اس نے 2 گھوڑے لیے جس پہ دونوں سوار ہوئے اور محل سے بھاگ نکلے۔
अर्दशेर और उस लड़की के भागने की खबर जब उर्दवान को मिली तो उसने 4000 सिपाहियों को साथ लिया और उनका पीछा करने लगा। उर्दवान उनका पीछा करते हुए जब उस मुकाम पे पहुंचा जहां से एक रास्ता फारस की तरफ जाता था, उर्दवान ने लोगों से 2 सवारों के मुतल्लिक पूछा तो लोगों ने कहा कि 2 घुड़सवार बड़ी बरक रफ्तारी से यहाँ से गुजरे हैं और उनके पीछे एक मेंढा भी भाग रहा था। उर्दवान फौरन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ा और कुछ दूर जाके उसने फिर कुछ लोगों से पूछा। इस बार भी वही जवाब मिला तो उर्दवान ने अपने वजीर से कहा कि 2 सवार तो वही हैं, लेकिन ये मेंढा क्या है? तो वजीर ने कहा कि ये मेंढा असल में खुरा खुदाई है, यानी खुदा का तख्त है या फिर बादशाह का तख्त है। वजीर ने मजीद कहा कि हमें इस मेंढे के साथ मिलने से पहले उनको पकड़ना होगा। अगर मेंढा उन तक पहुंच गया तो वो कभी हमारे हाथ नहीं लगेंगे। उर्दवान ने घोड़ों की रफ्तार तेज़ कर ली और कई फरसंग फासला तय करने के बाद एक काफ़िले से मुलाकात हुई। इस बार उर्दवान ने काफ़िले से उनके मुतालिक पूछा तो काफ़िले के लोगों ने बताया कि वो 2 घुड़सवार यहाँ से 20 फरसंग आगे होंगे। उर्दवान ने मेंढे के मुतालिक पूछा तो काफ़िले के लोगों ने बताया कि मेंढा एक घुड़सवार के पीछे बैठा है। उर्दवान ने वजीर से फिर पूछा कि अब क्या करना चाहिए, तो वजीर ने जवाब दिया कि अर्दशेर को खुरा खुदाई मिल गई है, इसलिए अब उसका पीछा करने का कोई फ़ायदा नहीं। वजीर की बात सुन के उर्दवान ने वापस जाने का हुक्म दिया और उर्दवान वापस रे चला गया। दोस्तों, ईरान की तारीख़ में हमें इस तरह के कई वाक़यात मिलते हैं जो किसी न किसी बादशाह की ज़ात के साथ मंसूब किए जाते हैं और इन वाक़यात को ईरानी तहज़ीब में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। लेकिन अक्सर मुअर्रिखीन के नज़दीक ऐसे वाक़यात महज फ़िक्शनल हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमने ये वाक़या आपको पहलवी ज़ुबान कारनामक से मिन्नोअन बयान किया है। मशहूर मुअर्रिख इब्न जरीर तबरी लिखते हैं कि सासान एक शाही घराने का फ़र्द था जो कई देहातों और एक आतशकदे का मुअब्बद भी था। सासान की बीवी फ़ारस के बाजरंगी हुक्मरान की बेटी थी, जबकि पापक इसी सासान का बेटा था जो अपने वालिद सासान की वफ़ात के बाद उसका जानशीं बना और अर्दशेर इसी पापक का बेटा था। पापक ने अपने बेटे को फ़ौजी तरबियत देने के लिए फ़ारस के इलाके दराबगर्द भेजा, जो उस वक्त बाजरंगी हुक्मरान इलाबेरी का कैपिटल था। जब इलाबेरी का इंतकाल हुआ तो बाजरंगी हुक्मरान ने कराबतदारी का लिहाज करते हुए अर्दशेर को ही दराबगर्द का हाकिम मुकर्रर कर दिया। अर्दशेर बहुत बहादुर फ़हम व फ़रासत वाला शख्स था। उसने दराबगर्द की हुकूमत पे इक्तफ़ा ना किया, बल्कि उसने जल्द ही आसपास के हुक्मरानों को शिकस्त दे के अपने इलाके बढ़ाना शुरू कर दिए। और दूसरी तरफ अर्दशेर के वालिद पापक ने बाजरंगी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। ईरान के शहर निसाया, जिसका मौजूदा नाम शाहपुर है, पापक ने कामयाबी से हमला किया और कला सपीद पे कब्ज़ा कर लिया। बाजरंगी हुक्मरान गोचेर को कत्ल कर दिया और निसाया की हुक्मरानी खुद संभाल ली। अब पापक ने अशकानी बादशाह उर्दवान को पैगाम भेजा कि निसाया की हुक्मरानी वो अपने छोटे बेटे शाहपुर को दे रहा है, इसलिए अशकानी बादशाह उसकी बादशाहत को तस्लीम कर लें। यहाँ हम आपको बताते चले कि बाजरंगी और अशकानी दरअसल एक ही सल्तनत के नाम हैं, जिसको पार्थियन एम्पायर भी कहा जाता है। ये सल्तनत मिडल ईस्ट में फैली हुई थी, जिसको मुख्तलिफ ख़ानदान रन कर रहे थे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि अर्दशेर और उसके वालिद ने बाजरंगी हुक्मरानों से कुछ इलाके छीन लिए थे और अब पापक ने अशकानी बादशाह उर्दवान को बादशाहत तस्लीम करने का पैगाम भेजा। उर्दवान ने पापक के बेटे शाहपुर की हुक्मरानी तस्लीम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पापक ने निसाया के बाजरंगी हाकिम को कत्ल कर दिया था। यह हाकिम उर्दवान की तरफ से मुकर्रर किया गया था और दूसरी तरफ अर्दशेर ने उर्दवान के कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया था। अभी ये मामलात चल ही रहे थे कि पापक का इंतकाल हो गया और निसाया की हुक्मरानी अर्दशेर के भाई शाहपुर के हाथ में आ गई। निसाया का हुक्मरान बनते ही शाहपुर ने अर्दशेर को अपनी इताअत करने का पैगाम भेजा। अर्दशेर ने शाहपुर की इताअत करने से इनकार कर दिया। शाहपुर ने दूसरे भाइयों को पैगाम भेजा और फौज इकट्ठी की ताकि बड़े भाई अर्दशेर को गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन ऐन मौके पे दूसरे भाइयों ने शाहपुर का साथ छोड़ दिया और इसे गिरफ्तार करके अर्दशेर को पैगाम भेज दिया और उन्होंने अर्दशेर को अस्तखर की हुक्मरानी पेश की, जिसको अर्दशेर ने कबूल कर लिया।
ابھی اردشیر اپنی ملکی معاملات درست کر ہی رہا تھا کہ اس کے بھائی اس کی کچھ باتوں سے ناراض ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے، لیکن اردشیر کو جلد ہی پتہ چل گیا اور اس نے کچھ سپاہیوں اور اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیا۔ اردشیر نے دراب گرد اور استخر میں سخت پالیسیز کو اپنایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر سکے اور بغاوت پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد اردشیر نے اشکانی سلطنت کے صوبہ کرمان پہ حملہ کیا اور ایک خطرناک جنگ کے بعد کرمان پہ قبضہ کر لیا۔ جب اردشیر نے فارس اور کرمان کے علاقوں پہ قبضہ کیا تو اردوان نے اردشیر کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا اور اہواز کے حاکم کو ایک بڑی فوج کے ساتھ جنگ کے لیے استخر بھیج دیا، لیکن اردوان کی یہ فوج شکست کھا کے بھاگ گئی۔ اس کے بعد اردشیر نے اشکانی سلطنت کے علاقے اصفہان پہ حملہ کیا اور وہاں کے حاکم کو قتل کر کے اصفہان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اردوان نے خود اردشیر پہ ایک بہت بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور ایک خطرناک جنگ ہوئی جس میں اردوان کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور الٹے پاؤں بھاگنا پڑا۔ اس جنگ کے کچھ عرصے بعد 224 عیسوی میں اردوان ایک بار پھر مکمل تیاری کے ساتھ جنگ کے لیے اردشیر کے مقابلے میں موجودہ ایران کے صوبے خوزستان میں پہنچ گیا۔ جنگ شروع ہوئی تو آن کی آن میں اردشیر کے لشکر نے اشکانی لشکر کو ناکو چنے چبوا دیے اور اردوان لڑتے لڑتے اس جنگ میں مارا گیا۔ اردوان کے مرتے ہی پارتھین امپائر یعنی اشکانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اردشیر نے شہنشاہ کا لقب اختیار کیا اور اپنے دادا ساسان کے نام پہ ساسانی سلطنت قائم کی۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ اس فتح کے بعد اردشیر نے ہمدان، آذربائیجان اور آرمینیا کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس کے بعد اردشیر نے بحرین پہ حملہ کیا اور بحرین کا قلعہ فتح کیا، جہاں سے اسے بہت بڑی تعداد میں خزانہ حاصل ہوا۔ بحرین فتح کرنے کے بعد اس نے سستان اور خراسان کو فتح کیا اور واپس فارس چلا گیا۔ ان فتوحات کے کچھ عرصے بعد اردشیر نے عراق کا علاقہ مدائن فتح کیا اور اپنے بیٹے شاہ پور کو اس کا حکمران بنا دیا۔ کچھ تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اردشیر نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور پنجاب کے علاقے سرہند تک جا پہنچا۔ ہندوستان کے راجاؤں سے خراج وصول کر کے وہ واپس آ گیا۔ ان سب فتوحات کے بعد اردشیر کی بہادری اور جنگی جنون ہر طرف سنائی دینے لگا۔ پھر اردشیر اور رومیوں کے درمیان جنگیں شروع ہو گئیں، جس میں رومیوں نے آرمینیا فتح کر لیا، مگر اردشیر نے جلد ہی آرمینیا رومیوں سے واپس لے لیا۔ اردشیر نے اپنی زندگی میں بہت سے شہر آباد کیے اور مجسمے تعمیر کرائے۔ اس نے اپنے دور میں کھیتی باڑی کو فروغ دیا اور عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کی کہ جو آج تک یاد کی جاتی ہیں، اور سب لوگوں کو ان کے مذہب کے مطابق رہنے کی مکمل آزادی دی، جس سے لوگوں کے دلوں میں اردشیر کی محبت مزید بڑھ گئی۔ اس طرح اردشیر 17 سال حکومت کرنے کے بعد 241 عیسوی میں اپنے بیٹے شاہ پور کو جانشین مقرر کر کے انتقال کر گیا۔ اردشیر اول کی قائم کردہ سلطنت، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، 426 سال تک قائم رہی۔ یہ تھی ساسانی سلطنت کے بانی اردشیر اول کی بائیوگرافی جو ہم نے آپ سے بیان کی۔